کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, ان بچوں کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے جن بچوں کے والدین نہیں ہوتے. بدبختی اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں ایک بات کی کہ ہمارے لوگ بچے پیدا کرنے کو کہتے ہیں جی بس اللہ بے ورکئی. اللہ بے ورکئی خود تعلق اللہ عقل در کرے دے گا نا. اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے کہ تم اگر ان کو نہیں مینیج اب کئی آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ بچے جو آپ کے یہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کے انوالو ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی بات. اچھا اس میں تھوڑا سا خیبر نیوز عرض ہے کہ پروتی ہاں ایک سیکنڈ. اچھا جی, میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گی. مجھے بچوں کے ایشوز پہ کام کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں, اور اگر پنجاب کی نسبت کے پی میں دیکھیں تو 25 سال میں ایک آدمی کے بھی 2-3 بچے ہو جاتے ہیں, خاص کر کے پی میں ارلی میرجز ہو جاتی ہیں. اوور آل تھوڑا سا ہمیں لینس چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم نے جس طرح سے ٹی وی پہ ہم سب اتنے سالوں سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہو رہا, تو ہمیں زیادہ تر جو باتیں آتی ہیں وہ مینیفیسٹیشنز یا محرکات سامنے آ رہے ہوتے ہیں, ہم اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے اس پہ ہم نہیں بات کر رہے ہوتے. میڈیا پہ بھی جو زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے ہم اس انسیڈنس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اس واقعے پہ فوکس کرتے ہیں. سنسنی پھیلتی ہے, 3-4 دن بات ہوتی ہے, لیکن اس واقعے کے بجائے وہ جو ایشو ہے اس کو ڈسکس نہیں ہوتا. تو اوور آل جب ہم یہ کمیشن بھی بنا اور 2 سال سے بنا, ہم تمام صوبوں میں گئے. صوبوں میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ان کے پاس بھی گئے, پارلیمنٹری کمیٹیز کے پاس بھی گئے, ڈیپٹی اسپیکرز کے پاس بھی گئے, بلوچستان میں ایون چیف جسٹس کے پاس گئے. تمام جو لوگ اس معاملے میں بچوں کے حوالے سے ہیں ہم ان کے پاس گئے. تو آپ والی بات میں کروں گی کہ ایک نیریٹو میں نے اٹھایا جو کہ لاسٹ ٹائم میں بیرسٹر صاحب سے پرسنلی ملی, اور میں عائشہ بانو, تو میری خواہش ہے کہ ان جیسے جو لوگ ہیں نا ان کو خاص طور پہ یہاں پہ یہ زیادہ اس چیز پہ لیڈ لیں کہ. اور ابھی ہائی لیول جس میٹنگ کا میں نے ذکر کیا جس میں اٹارنی جنرل اس کو چیئر کر رہے تھے اور پورے پاکستان کے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اس میں تھے, اس میں نے 2 باتیں اٹھائی. میں نے کہا دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر اگر بچوں کے ایشو پہ اب آپ پہ باہر سے بھی پریشر آ رہا ہے اور پاکستان کی فنڈنگز بھی لنکڈ ہوتی ہیں جی ایس پی پلس کے تھرو, تو آپ مجھے بتائیں آپ ایک ٹوٹی ہوئی ٹیکسی میں جیٹ کا انجن فکس نہیں کر سکتے. پاکستان میں آپ بچوں کے ایشوز کو جو ڈیل کروا رہے ہیں وہ سوشل ویلفیئر جیسے ڈپارٹمنٹس کے تھرو کروا رہے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کے اگر انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو اتنا وہ تھکا ہوا ہے کہ میں جب 25 سال کی بات کرتی ہوں تو میں پنجاب میں بھی تھی. یہاں پہ جب سے ہم آئے ہیں یہاں 3 سیکٹری چینج ہوئے, پنجاب میں 7 سیکٹری 1 سال میں چینج ہوئے. جہاں کوئی سیکرٹری ٹھہرنا پسند نہیں کرتا, جس جگہ کو کوئی پاور ہی نہیں ہے, جس کی کوئی سنی نہیں جاتی, وہ پاکستان میں بچوں کے لیے کیا کام کرے گا. تو بالکل ہم نے اس طرف توجہ مبذول کرائی کہ آپ اسی میں ڈونر بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں, اسی پہ حکومتیں بھی جا رہی ہیں, تو آپ اس انفراسٹرکچر کو ری وزٹ کریں, ری انوویٹ کریں, ری فارم کریں تاکہ لوگ ڈیزائر کر کے ایسے اداروں میں جائیں اور وہاں پہ اسٹے کریں. دوسری بات جو ہم نے ایڈوائزرز کی, جب بھی ایجنڈا اسمبلی میں ڈسکس ہوتا ہے تبھی تبدیلی آئے گی جب پولیٹیکل ول ہوتی ہے. اس کے تحت پھر آپ کے پاس بجٹنگ, جب بجٹنگ ہوتی ہے جیسے جون میں بجٹ آیا پورے پاکستان میں اپریشیٹ کیا گیا, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں بچوں کا کتنا حصہ ہے, اور وہ بجٹ پھر آگے پروونشل گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ جہاں جہاں پہ وہ جاتا ہے کنسرنڈ اداروں میں, اور ان اداروں کو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہر صوبے میں اس وقت ایک کمیشن ہے, کیا یہ سفیشینٹ ہے. اگر وہ صوبے کی سطح پہ ہے جیسے پشاور, لاہور, کوئٹہ اور کراچی میں, تو آپ کے دیر میں بیٹھے ہوئے بچے کو کیسے پتہ چلے گا مجھے کوئی مسئلہ ہے اور میں نے کہاں کال کرنی ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس کو میں نے بتانا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ جو آج کی بات ہوئی ہے, تبدیلی تب آتی ہے جب شور مچتا ہے, جب ڈائلاگ ہوتا ہے, جب اس میں لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, ہمارا رول کیا ہے, ہم نے کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. جیسے آج تک بچے جو کانفلکٹ ود لا ہے, ہم ان بچوں کو تو فوکس کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جونائل جسٹس ایکٹ جو آپ کا کے پی کا ہے وہ آج تک ڈیڈ لاک ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر کے درمیان کہ اس کے رولز کب تک بنیں گے. جب تک رولز نہیں بنتے ادارے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی, اور جب تک ادارے فعال نہیں ہوتے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. دوسری آخری بات, میں بھی ساری زندگی ٹی وی پہ بیٹھ کے بچوں پہ فوکس کرتی تھی, پولیٹیشینز پہ کرتی تھی, گورنمنٹس پہ. جب مجھے زندگی میں اچانک ایک دفعہ کلک ہوا, اور پھر میں نے اس میں انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی بات کی کہ ساری زندگی میں اپنے بچوں کو بھی پکڑ ہی رہی, دوسروں کے بچوں پہ بھی کام کرتی رہی, تو مجھے احساس ہوا کہ میرا لینز ہی غلط ہے.
بچہ غلط, بچہ ڈرگس میں, بچہ ابیوز, بچہ فلاں کر رہا ہے, نہیں, میری توپوں کا رخ بچے کی طرف نہیں ہونا, میری توپوں کا رخ والدین کی طرف ہونا ہے. تو اس وقت اگر آپ غور کریں گے تو معاشرے میں جو پیرنٹنگ ہے وہ ایک اگنورڈ ایریا ہے, چاہے ان پڑھ ماں ہے چاہے پی ایچ ڈی ماں ہے, اس کا اپنا جو رول ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تربیت. تعلیم کی کمی تو تربیت پورا کر سکتی ہے, تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. تو آپ نے جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ اسکولوں میں سے بھی مائنس کر دیا, وہاں پہ لائف سکلز تو لے آیا لیکن کریکٹر بلڈنگ مائنس ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ جو رول ہے والدین کا, اپنے بچے پہ نظر کیسے رکھنی ہے, ٹائم کیسے دینا ہے, فرینڈلی کیسے ہونا ہے, اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, ہم اپنا احتساب تو کریں. تو کسی بھی قوم میں اکائی, بنیادی شہری شخصیت وہ بندہ ہوتا ہے سوسائٹی کا, وہ تبدیل ہوگا, سوچ تبدیل ہوگی تو ہم شور مچا کے ساری دنیا تبدیل کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہے. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. آخری ایک میڈم سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چیف گیسٹ صاحب کو, عائشہ ماڈل صاحبہ کو, اور پریس کلب کے صدر صاحب کو ایک چھوٹی سی یا دہائی کے طور پہ شیٹ ہم پریزنٹ کرنا چاہیں گے. تو کائنڈلی اگر آپ ادھر نہ کریں, آگے ادھر ٹھیک ہے. میں ہاں یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک آپ لوگوں کو 2 سال ہو گئے ہیں, کتنے ایسے ابیوز کی کیسز آئے جو آپ لوگوں کے پاس رجسٹر ایسڈ ابیوز, بچوں کے ابیوز. جی جی, ہم نے تقریباً 150 کے قریب ابھی اپنے نیشنل لیول پہ آئے ہیں, لیکن صوبوں سے آتے ہیں, سارے صوبوں سے. اس میں پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر آئی جی صاحبان جو ہیں ان کو لیٹر لکھتے ہیں. ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا, ہم نے کمیشن بننے کے بعد تمام صوبوں میں ہم نے وزٹ کیے تھے, اور کنسرنڈ آئی جیز, ہوم ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی متعلقہ ادارے بنتے ہیں, بیوروز, کمیشن, ان کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگز کر کے ایک اپنا ایک کوآرڈینیشن اسٹیبلش کر لیا تھا. تو اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اداروں کے اندر اگر آپ جائیں گے تو کنسرن اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کے کام کا مسئلہ نہیں ہے, اداروں کی مزید ان کی جو کیپیسٹی ہے, جو ریسورس کیپیسٹی, اس کا ایشو ہے. تو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ باقاعدہ پولیس رسپونڈ کرتی ہے تمام صوبوں میں. میڈم آپ جنرلی بات کر رہی ہوتی ہے اور ہم اسپیسیفک کوشچن کر رہے ہوتے ہیں تو منسٹر صاحب ہوتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ہمیں آنسر کر سکتے ہیں. میڈم نے بات کی ہے اسکول بیگس کے حوالے سے, تو 1 سال ہو گیا کہ میری اسکول بیگس کے حوالے سے ایکٹ بنا ہے, لیکن ابھی تک پرائیویٹ اسکول کا اس سے لکھا ہوا ہے کہ اپلیکیبل ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. دوسری بات یہ کہ اب تک میرے نالج کے مطابق جو ہے سوشل ویلفیئر کا منسٹر میں آپ کے سوال کے پہلے جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جب آیا تھا ایشو اس پر, بلکہ اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, بائی چانس میں نے خود بات کی تھی اس سے شریف اللہ صاحب جو ہمارے ہیں جو منسٹر ہیں اس کے جیل خانہ جات کے, ایس اے پی سی ایم ہیں, ان سے بھی بات کی تھی. پھر یہ بات بھی میری ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب یہ میڈیا پہ رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے ان سے وہ منگوایا ہے کہ ہمیں اس کا وہ دیں, جواب بھی دیں اور اس پہ ہمیں بریف بھی دیں. تو انشاءاللہ میں آج دوبارہ ان سے بات کرتا ہوں. اچھا آپ نے مجھے یاد بھی کرا دی, کیونکہ میں نے ان سے یہ بات خود کی تھی کہ یہ رپورٹ آئی ہے اور یہ بات آئی ہے ویوز وغیرہ کی اس پہ جو جیل میں آیا تھا. یہ جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کو میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں, اس کے اندر میں نے بھی یہ ایشو اٹھایا, چونکہ آپ کے صوبے کے بھی کنسرن منسٹریز موجود تھی. تو اس میں ہم نے اس پہ بات کی کہ جب بچہ ایڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو جیل جانا چاہیے یا ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی ایڈکٹ ہوگا تو اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا چاہیے. پھر جو بچہ آپ جیل چلا جاتا ہے, اگر ڈیلے ہوتی ہے اس کے میڈیکل میں, اگر وہ 17.5 سال کا تو وہ 18 پلس ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کرتے ہیں تو پھر بھی ایڈلٹ کنسیڈر کرتے ہیں, یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہم نے یہ فوکس کیا اس میٹنگ میں, اٹارنی جنرل صاحب تھے, کامرس تھا, کہ آپ ان سے صوبوں کو بھیجیں جو پروسیجرل ڈیلیز ہیں نا اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اس میں تو کوئی بڑا ریفارم یا لا نہیں چاہیے, تو وہ اس پہ فوکس کرنے سے پروسیجرل جو امپروومنٹس آ سکتی ہیں, خاص کر جوینائل جسٹس کے حوالے سے, وہ کافی کام ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جتنا میڈیا اس چیز کو پازیٹیولی اس کی ریفارم پہ بات کرے گا اتنا بہتری آئے گی. سر کا سیشن بھی ہو رہا ہے اسمبلی میں, اور لاسٹ کمنٹ فرام سر, پھر اس کے بعد بس لاسٹ کمنٹ میرا وہی ہے جو آپ نے ابھی بیگس کی بات کی. یہ جو قانون ہے, بات یہ ہے, دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا یار, کہ اب حکومت تو قانون بنا سکتی ہے, بنایا,
اس کے لیے متعلقہ اداروں کو جو وسائل دینے ہوتے ہیں وہ جتنے وسائل ہوتے ہیں انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے وسائل دیے جاتے ہیں، جو کہ کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہم ایک ڈیولپنگ ملک ہیں اور ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر وقت وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اب بیگز کے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے اصولی طور پر اب ظاہر ہے کہ پولیس والے کو تو کھڑا کر کے بیگ کا وزن نہیں کروایا جا سکتا نا ہر اسکول کے آگے. اب کچھ والدین، جیسے میں نے کہا والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس کی شکایت کریں، وہ بتائیں ہمیں جو متعلقہ فورم ہے جو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. دوسرا PSRA جو ہے نا جو اس کا بیسک جو وہ ہے ایک جو باڈی ہے وہاں جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسکولوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کیوں کرتے ہیں. دیکھیں نا پرائیویٹ اسکول جس طرح فیسیں زیادہ لیتے ہیں، اپنے اساتذہ کو کم پیسے دیتے ہیں، یہ ایک ایشو ہے. کتنے کیسز ہائی کورٹ میں بھی اس وقت زیر التوا ہیں، کتنے لوگ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، میں پھر وہی بات کروں گا، میں اپنی ذمہ داری کو ہٹا نہیں رہا، لیکن حکومت کا کام ہے آپ کو ایک انیبلنگ لیجسلیشن دے کر آپ کو ایک فریم ورک دے دینا. بعد میں اس پر اب لوگ عمل نہیں کرتے تو اس کے لیے پھر یہی ہے اب لوگوں کا یا تو اویئرنیس لیول کا مسئلہ ہے. اسی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے، میڈیا کو چاہیے، آپ بھی ہمیں اس میں دیں. جیسے ابھی یہ رپورٹ آئی ہے جو آپ نے جس رپورٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیں آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا تو حکومت نے اس پر ایکشن لیا. اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میں وہی سمجھ رہا ہوں حکومت بھی ایکشن لے گی، لیکن اسپیسیفک بات پر میں جو ریلیونٹ ادارہ ہے ان سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا ہے یا اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بہر صورت ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ یار ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے، ہم نے خود بھی اس کو ہر حالت میں کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ گندگی پھیلانا جرم ہے، لیکن ہمارے اچھے تعلیم یافتہ لوگ گاڑی کا شیشہ اتارتے ہیں اور اپنا سارا کوڑا جو ہے وہ سڑک کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں. اب ایسے بندے کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ مطلب اس کے باوجود کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں وہی بات کروں گا کہ جو میں نے کہا کہ امپلیمنٹیشن آف پالیسی کا گیپ ہوتا ہے اور دوسرا سینسٹائزیشن کا گیپ ہوتا ہے. وہ سینسٹائزیشن والا مسئلہ آپ کریں، باقی جو ہماری ذمہ داری ہے کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کر سکیں. تھینک یو. ہم ادھر ہی رہے یا نیچے آئیں؟